کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹا سا عمل آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے؟ کیا واقعی استغفار انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ آج میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی ایک ایسی کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ بالکل میری ریئل سٹوری ہے۔ آج سے پہلے بھی میں نے اپنی کافی ویڈیو میں استغفار کے بارے میں بتایا تھا کہ کون سا استغفار پڑھنے سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں مائی یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ استغفار نے میری زندگی بدل دی، ایک سچی کہانی جو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اگر میں آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کروں کہ آپ کو سن کر یقین بھی نہ ہو کہ معجزے ایسے بھی ہوتے ہیں، تو آپ کو بالکل اس بات پر یقین کرنا پڑے گا، کیونکہ استغفار اتنا پاورفل عمل ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سا استغفار میں نے پڑھا اور کتنے دن پڑھا کہ میری زندگی بالکل ٹوٹلی چینج ہو گئی۔ فرسٹ آف آل تو بات کرتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے نا میری زندگی میں کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ ہر چیز میں نا عجیب سی بے چینی، بے سکونی، دل کا سکون ختم ہو گیا تھا، ہر طرف پریشانیاں، پیسے کی کمی، میں بہت زیادہ نا تھک چکی تھی، یقین مانے بہت تھک چکی تھی۔ ہر دروازہ کھٹکھٹایا مگر کوئی راستہ نہیں ملا۔ پھر ایک دن کسی نے مجھے بتایا کہ استغفار کو اپنا معمول بنا لو، سب کچھ بدل جائے گا۔ سچ بتاؤں مجھے پہلے یقین نہیں آیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ آزما لیتے ہیں۔ جب کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم صرف نہ ایسے عام سا لیتے ہیں، لیکن جب اس پر عمل کرتے ہیں، جب اپنی زندگی میں ہم چینج دیکھتے ہیں، تو پھر دل کرتا ہے آپ دوسرے لوگوں تک بھی یہ بات شیئر کریں، تاکہ ان کی زندگی میں کسی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو ان کی زندگی کی پریشانیاں بھی کم ہوں۔ آپ کی زندگی میں کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہے، آپ اپنے فیوچر کو لے کر پریشان ہیں، آپ اپنے بچوں کی شادیوں کو لے کر پریشان ہیں، آپ کے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اگر ان کے رشتے ہو گئے ہیں لیکن ان کو اولاد نہیں ہو رہی، آپ قرض میں ڈوبے ہیں، آپ کی جاب نہیں لگ رہی، رزق کی کمی ہے، آپ کا دل بے چین ہے، بے سکون ہے، ایون کسی بھی طرح کا مسئلہ ہے، آپ کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، تو آپ اس کے لیے آپ استغفار کی منت مانیں، یقین مانیں، آپ کی زندگی کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس میں نہ کوئی جھوٹ ہے اور نہ ہی آپ بے شک آپ دیکھ لیں، اور جب آپ 21 دن کا چیلنج خود کو دیں، 21 دن کے اندر آپ کی لائف نہ بدلے تو پھر مجھے بتائیے گا۔ آپ نے مجھے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ آپ نے یہ استغفار آج سے سٹارٹ کیا، آپ نے 21 دن مسلسل پڑھنا ہے، اور پھر مجھے بتانا ہے کہ آپ کی زندگی میں کیسا بدلاؤ آیا ہے۔ میں نے بھی استغفار شروع کیا، شروع میں دل نہیں لگتا تھا، لیکن بعد میں نے آہستہ آہستہ اپنے اندر نا ایک سکون آنا محسوس کیا۔ پھر حیرت انگیز تبدیلیاں آئیں، مسائل آسان ہونے لگے، رزق میں برکت آنے لگی، دل کا بوجھ جو ہے ہلکا ہونے لگا، اور سب سے بڑی بات مجھے اللہ کے قریب ہونے کا احساس ہونے لگا۔ ہم سب نا اپنی زندگی میں غلطیاں کرتے ہیں، اور یہی غلطیاں ہماری مشکلات کی وجہ بنتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک راستہ بتایا، اور وہ راستہ استغفار کا۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے، زندگی کو بدلنے والا عمل ہے۔ جب آپ دل سے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں، مشکلات کو دور کر دیتے ہیں، اور ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، اگر میری زندگی میں کوئی سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے تو وہ صرف اور صرف استغفار کی وجہ سے آئی ہے، اور جو خواہشیں ناممکن لگتی ہیں پوری ہو جاتی ہیں، اور جو راستے بند لگتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں، اور سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ ہے دل کا سکون، وہ آپ کو مل جاتا ہے۔ اگر آپ بھی پریشان ہیں، آپ کی زندگی میں مسائل ہیں، تو آج ہی فیصلہ کریں کہ اپنی زندگی کے بدلنے کا کوئی بڑی چیز نہیں، صرف ایک عمل، اور وہ استغفار۔ آپ صرف میرے کہنے پر یہ استغفار ڈیلی 313 مرتبہ پڑھیں، اور پھر مجھے آ کر بتائیے گا کہ آپ کی زندگی میں کتنا بدلاؤ آیا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو پہلے بھی اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، بس ایک قدم آگے بڑھائیں، اللہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں تو آج سے یہ استغفار شروع کریں، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں بتاتی ہوں کہ کون سا استغفار ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اور کتنے دن پڑھنا ہے۔ یہ ساری باتیں تو ہوتی رہیں گی، یہ آپ کو میں وظیفہ بھی بتا دیتی ہوں، لیکن آپ کو پہلی بات میں یہ بتاؤں کہ جب بھی کوئی وظیفہ سٹارٹ کریں، جب بھی آپ کو کوئی بڑی حاجت ہو، جب بھی کسی بڑی مشکل میں ہو، تو پہلے تو اللہ تعالیٰ کی نماز کو 5 وقت ادا کرنے کا معمول بنا لیں۔ دیکھیں، جب آپ فرض ادا نہیں کرتے، آپ کی نفلی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جب آپ اپنی فرض نمازوں کو ادا نہیں کرتے، آپ نفلی عبادت چاہے پورا دن بھی کرتے رہیں، چاہے آپ پوری رات مصلی پر بیٹھے رہیں، نفل پڑھتے رہیں، وہ آپ نے روزے کے بارے میں تو سنا ہے نا کہ آپ پورا سال بھی روزہ رکھتے رہیں نا، تو رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ وہ روزے نہیں کر سکتے۔ تو یہ نماز بھی ایسی ہی ہے، جب تک آپ نماز ادا نہیں کرتے، آپ نفلی عبادت پوری رات بھی بیٹھ کر کرتے رہیں، تہجد بھی پڑھیں، لیکن اگر فرض نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو کیا فائدہ ہے ایسی عبادت کا؟ فرض پہلے کمپلیٹ کریں، اس کے بعد آپ نفلی عبادت کو سٹارٹ کریں۔ اور دوسری جو چیز ہے آپ کے وظیفہ نامکمل رہنے کی، اور آپ کا وظیفہ جو مکمل نہیں ہوتا، اس کی دوسری بڑی وجہ ہے آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ آپ کے دل میں پہلے سے ہی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ تو پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہماری یہ دعا اتنی بڑی ہماری حاجت ہے، یہ ہمیں اتنی ناممکن لگ رہی ہے، تو یہ ہماری حاجت قبول ہوگی ہی نہیں۔ جب آپ کے دل میں پہلے ہی ڈاؤٹ ہوتا ہے جس بات کا، تو پھر وہ کام کیسے ہو؟ آپ نے خود قرآن پاک میں سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہو جاتا ہوں جیسا وہ مجھے گمان کرتا ہے۔ تو اللہ سے ہمیشہ
اچھے کی امید رکھا کریں، اچھے کا گمان رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کریں گے۔ میں جو دعا پڑھ رہی ہوں، میں جو وظیفہ کر رہی ہوں، میں جو منت مان رہی ہوں، اللہ تعالیٰ جب میری لازمی قبول کریں گے۔ تو آپ دل میں جب ایک پختہ ارادہ کر لیتے ہیں، ایک سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں نا، تو آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جب بھی کوئی وظیفہ کریں تو دل میں پہلے سے آپ کی یقین ہونا چاہیے کہ یہ میری دعا لازمی قبول ہوگی۔ دیکھیں آپ درباروں پر جاتے ہیں، لوگوں کے در پر جاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، تب آپ کو بڑا یقین ہوتا ہے کہ میں اس دربار پر جا رہا ہوں، اس میں پیر سے بزرگ سے مانگوں گا تو میری دعا قبول ہوگی۔ تو لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ جس نے پوری کائنات کو بنایا، تو آپ اس کی ذات پر یقین کیوں نہیں رکھتے؟ اس کی ذات پر یقین کر کے کیوں نہیں مانگتے؟ آپ کو پہلے اس کی ذات پر مکمل یقین، مکمل اعتماد ہونا چاہیے کہ جو بھی میں دعا مانگ رہی ہوں یا مانگ رہا ہوں، مجھے میرے اللہ تعالیٰ نے لازمی وہ چیز دینی ہے۔ اس طرح آپ دل میں یقین رکھ کے دعا مانگے، نماز کو شروع کر کے دعا مانگے، اور صبر کے ساتھ، کبھی بھی بے صبری آپ نے نہیں کرنی۔ کچھ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، 2 دن وظیفہ کیا، 3 دن وظیفہ کیا، چوتھے دن کیا کیا، رزلٹ نہیں آ رہا، وظیفے کو چھوڑ دیا۔ میری بات سنیں، جب آپ کو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے مسلسل 21 دن کرنا ہے، 21 دن آپ نے کرنا ہے، اور جب بھی کوئی وظیفہ کریں، استغفار کو وظیفے کے علاوہ بھی آپ ڈیلی روٹین میں شامل کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے وظیفہ کیا 21 دن میں آپ کی حاجت مکمل ہوئی، لو جی ہم نے استغفار کو چھوڑ دیا۔ جناب ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ آپ نے وظیفہ کمپلیٹ کر لیا، آپ کی منت پوری ہو گئی، آپ نے شکرانے کے نفل ادا کرنے ہیں، کسی یتیم کو، مسکین کو کھانا کھلا دینا ہے، صدقہ دے سکتے ہیں صدقہ دے دیں، کوئی سوٹ لے کر دے سکتے ہیں سوٹ لے کر دے دیں، اللہ کے نام پر صدقہ دے دیں۔ دیکھیں صدقہ دے دیں، جب آپ صدقہ دیتے ہیں، صدقہ آپ کی 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم ہمیشہ صدقہ تب دیتے ہیں جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے۔ صدقہ آپ عام روٹین میں اپنی چیزوں کا صدقہ دیتے رہا کریں، اپنی اولاد کا صدقہ، اپنے مال کا صدقہ، اپنا صدقہ، خیر و برکت ہوتی ہے اس سے، گھر میں صدقے کو معمول بنا لیں، ٹھیک ہے؟ صدقے کو نا آپ لازمی دیا کریں۔ اچھا اب دوسری بات آتی ہے کہ آپ نے نماز بھی پڑھ لی، آپ کا یقین بھی مکمل ہے، اور آپ نے صبر کے ساتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے 21 دن لازم مسلسل کرنا ہے، یہ نہیں کہ 3 دن پڑھ کے آپ کو رزلٹ نہیں ملا، آپ نے وہ وظیفہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ آپ نے 21 دن پڑھنا ہے، آپ نے 313 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ آپ نے 313 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آپ نے 313 مرتبہ آپ نے یہ استغفار پڑھنا ہے، اور اول 3 مرتبہ درود ابراہیمی، درمیان میں 313 مرتبہ یہ استغفار، اور اینڈ میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور لاسٹ میں آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اب لوگ سوال کریں گے کہ پڑھنا کب ہے؟ دن میں آپ کو جب بھی ٹائم ملے، کوئی فکس ٹائم نہیں ہے، جب بھی آپ فری ہوں، کسی نماز کے بعد فری ہوتے ہیں، ویسے ہی فری ہوتے ہیں، بوضو حالت میں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ وضو کے ساتھ کرنا ہے، تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، 21 دن کے اندر آپ کا مسئلہ، پہلے تو 7 دن کے اندر ہی ہو جاتا ہے مکمل آپ کا کام، لیکن اگر نہیں ہوتا تو آپ 21 دن یہ عمل لازمی کریں، اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کس طرح کا بدلاؤ آتا ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی پھر قبول نہیں ہوتی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے وظیفے میں کوئی کمی ہے یا اللہ تعالیٰ آپ کی دعا نہیں سن رہے، بس کچھ چیزیں ہم مصلحتاً ہمیں بعد میں ملتی ہیں۔ تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک بھی کیجیے، اور اگر چینل پر نیو آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے، اور کوئی پیارا سا کمنٹ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ ویڈیو واچ کرنے کے لیے۔